دوسرا علم عرفان ہے، علم عرفان عملی، سیر و سلوک، جو انسان کو برائیوں سے نکال کے اچھائیوں تک پہنچاتا ہے اور بالنتیجہ خیر مطلق تک پہنچا دیتا ہے۔ سیر و سلوک کہتے ہی اسے، سیر یعنی چلنا، دھیرے دھیرے انسان کو اس راستے پہ لے چلتا ہے کہ جو راستہ اللہ کی طرف سے نعمتیں حاصل کرنے والوں کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہ گمراہوں کا راستہ، نہ ان کا راستہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، بلکہ ان کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہ سیر و سلوک اور علم اخلاق، یہ دو علم ایسے ہیں جو انسان کو برائیوں سے نکال کے اچھائیوں تک لے جاتے ہیں۔ یہ تو علمی طریقہ ہے، لیکن یہ آپ صرف کتابیں لے کر پڑھتے رہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے، دیکھیں شیطان اور نفس خود بڑا عیار ہے، کتاب کھول کے بیٹھے اور پڑھنا شروع کیا اور فوراً ذہن میں آتا ہے واہ سبحان اللہ، یہ مطلب تو بہت عمدہ ہے، یہ نکتہ تو بہت اچھا ہے، ممبر پہ پڑھوں گا تو خوب واہ واہ ہوگی، بس غارت ہو گئی نیت وہیں سے۔ یعنی یہ نیت پیدا نہیں ہوئی کہ یہ نکتہ میں جذب کروں اور اپنے نفس پر اس کا اطلاق اور نفاذ کروں، بلکہ خیال یہ آ گیا کہ انشاءاللہ ممبر پہ پڑھوں گا تو مجمع تو واہ واہ کرے گا۔ تو گویا غیر کی فکر تو ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ مطالعہ ہو رہا ہے علم اخلاق کا، مطالعہ ہو رہا ہے علم سیر و سلوک کا۔ اب اس مقام پر وہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خیال انسان رکھے، اپنا اور غیر کا خیال نہ رکھے، ان تتقوا اللہ، اللہ کا لحاظ ہو، اللہ کی پرواہ ہو، اللہ کا پاس و ادب ہو، اللہ کا خیال ہو، تو اللہ خود مدد فرماتا ہے۔ اور جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال نہ ہو بالفعل، تو انسان کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنی کوششوں سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور توفیق اور تائید شامل حال نہ ہو۔ یہی سبب ہے، اور یہ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے۔ یہی سبب ہے کہ اولیاء اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید کائنات یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہمیشہ دست بدعا اور سجدہ ریز رہا کرتے تھے، پیشانی سجدے میں، ہاتھ دعا کے لیے بلند ہے، مناجات ہے، دعا ہے، استغفار۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اماموں کو استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ استغفار خود ذکر ہے، استغفار خود ذکر ہے، اور ان کا استغفار ہمارے لیے سبب شفاعت ہے۔